238ویں رات۔ شہرزاد نے کہا، جب ابن منصور خط لے کر جبیر بن عمیر کے گھر پہنچا اور جب وہ شکار سے لوٹا اور اس نے اسے گلے لگا کر سلام کیا اور جب اس نے اس کے لیے کھانے کی میز منگوائی جس پر طرح طرح کے عمدہ کھانے سجے ہوئے تھے، تو ابن منصور نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے خلیفہ کو بتایا کہ اب جبیر بن عمیر نے مجھ سے کہا کہ اے ابن منصور، ہمارے کھانے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا اور اسے کھا کر ہمارا دل خوش کر۔ اے میرے آقا، اب میں نے جبیر بن عمیر کو مخاطب کر کے کہا، خدا کی قسم، جب تک تم میری حاجت پوری نہ کرے گا میں تیرے کھانے میں سے ایک نوالا بھی نہ کھاؤں گا۔ اس نے کہا، تیری حاجت کیا ہے؟ میں نے وہ خط نکال کر اسے دے دیا۔ اے میرے آقا، اس نے خط لے کر پڑھا اور اس کا مطلب سمجھا تو اسے پھاڑ کر زمین پر پھینک دیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ اے ابن منصور، میں تیری تمام حاجتیں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں سوائے اس حاجت کے جو اس خط کے لکھنے والی سے تعلق رکھتی ہے، اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ جب میں نے یہ سنا تو ناراض ہو کر اس کے پاس سے اٹھنے ہی والا تھا کہ اس نے میرا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ اے ابن منصور، اگرچہ میں تم دونوں کے پاس موجود نہ تھا لیکن اگر تو چاہے تو میں تجھے بتا سکتا ہوں کہ تمہارے درمیان کیا کیا باتیں ہوئیں۔ میں نے کہا، ہاں بتا کہ اس نے مجھ سے کیا کہا۔ اے میرے آقا، وہ بولا کہ کیا اس نے تجھ سے یہ نہیں کہا کہ اگر تو اس کا جواب لائے گا تو تجھے 500 دینار دوں گی اور اگر نہ لائے گا تو تیرے آنے جانے کا خرچ 100 دینار۔ میں نے کہا، ہاں بالکل یہی بات ہوئی۔ اس نے کہا، اے ابن منصور، آج میرے ساتھ رہ جا، کھا پی چین کر خوش ہو اور 500 دینار لے لے۔ اے میرے آقا، میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے کھایا پیا اور مزے اڑائے اور خوش ہوا اور خوب باتیں کی۔ پھر میں نے پوچھا، تیرے ہاں کیا گانے بجانے کا کوئی انتظام نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ایک مدت سے میں بغیر گانے بجانے ہی کے شراب پیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی ایک کنیز کو آواز دی۔ اے میرے آقا، ایک کنیز اپنی حرم سرا میں سے نکل کر آئی۔ اس کے پاس ہندوستان کی بنی ہوئی ایک سارنگی ریشم کے غلاف کے اندر تھی۔ وہ آ کر بیٹھ گئی اور سارنگی کو اپنی گود میں رکھ کر طرح طرح کے راگ بجائے۔ جب کنیز اپنے راگ بجا چکی تو اس کے مالک نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اے میرے آقا، اب اس کنیز نے کہا، اے بوڑھے، خدا تجھ سے اس کا مواخذہ نہ کرے، ہمارے آقا کی اس بے ہوشی کے ڈر سے ہم ایک مدت گزری کہ بغیر گانے بجانے کے ہی شراب پیا کرتے ہیں۔ خیر، اب تو اس کمرے میں جا اور سو جا۔ میں اس کمرے کی طرف چل دیا جو اس نے بتایا تھا اور وہاں جا کر سو گیا۔ جب صبح ہوئی تو ایک غلام ایک تھیلی لے کر میرے پاس آیا جس میں 500 دینار تھے اور کہنے لگا کہ یہ وہ ہے جس کا وعدہ میرے آقا نے تجھ سے کیا تھا، لیکن اس لڑکی کے پاس لوٹ کر نہ جائیو جس نے تجھے بھیجا ہے، گویا نہ تجھے اس بات کی خبر ہے نہ ہمیں۔ میں نے بصر و چشم کہا اور تھیلی لے کر چلتا ہوا۔ اے میرے آقا، اب چلتے چلتے میں اپنے دل میں کہنے لگا کہ لڑکی کل سے میرے انتظار میں ہوگی، واللہ میں ضرور اس کے پاس جا کر سارا ماجرا بیان کروں گا جو میرے اور جبیر کے درمیان پیش آیا، اور اگر میں اس کے پاس نہ گیا تو وہ مجھے اور میرے ہم وطنوں کو برا بھلا کہے گی۔ یہ سوچ کر میں اس کے پاس پہنچا۔
اے میرے آقا، اب میں نے دیکھا کہ وہ دروازے کے پیچھے کھڑی ہے۔ جو ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ کہنے لگی کہ اے ابن منصور، تو نے میری حاجت پوری نہ کی۔ میں نے کہا تجھے کیسے معلوم ہوا؟ اے میرے آقا، وہ بولی اے ابن منصور، مجھے اور باتیں بھی معلوم ہو چکی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ جب تو نے اسے خط دیا تو اس نے پھاڑ کر پھینک دیا اور تجھ سے کہا کہ ابن منصور، سوائے اس خط لکھنے والی کی حاجت کے میں اور تیری تمام حاجتیں پوری کروں گا، صرف اس کے خط کا جواب میرے پاس نہیں۔ اور جب تو ناراض ہو کر اس کے پاس سے اٹھنے لگا تو اس نے تیرا دامن پکڑ لیا اور تجھ سے کہا کہ اے ابن منصور، آج تو میرے ہاں ٹھہر، تو میرا مہمان ہے، کھا پی مزے اڑا، خوش ہو اور 500 دینار لے جا۔ لہذا تو اس کے پاس ٹھہر گیا، کھایا پیا، مزے اڑائے، خوش ہوا، خوب باتیں کیں، اور کنیز نے فلاں راگ بجایا اور وہ غش کھا کر گر پڑا۔ اے امیر المومنین، میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تو بھی وہاں موجود تھی؟ اس نے کہا اے ابن منصور، کیا تو نے شاعر کا یہ قول نہیں سنا؟ عاشقوں کے دلوں میں آنکھیں ہوتی ہیں جن سے وہ ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں جو اوروں کو دکھائی نہیں دیتی۔ لیکن اے ابن منصور، یہ ممکن نہیں کہ زمانہ ایک چیز پر گزرے اور وہ متغیر نہ ہو۔ اے میرے آقا، اب اس نے آسمان کی طرف اپنی نظر اٹھائی اور کہنے لگی اے میرے خدا، جس طرح تو نے جبیر بن عمیر کی محبت میں مجھے گرفتار کیا ہے، اسے بھی میری محبت میں گرفتار کر دے، یہ محبت میرے دل سے اس کے دل میں منتقل کر دے۔ اس کے بعد اس نے مجھے 100 دینار راہ خرچ کے دیے اور میں انہیں لے کر بصرے کے حاکم کے پاس پہنچا اور دیکھا کہ وہ شکار سے لوٹ آیا ہے۔ میں نے اس سے اپنا حق لیا اور بغداد واپس آ گیا۔ اے میرے آقا، دوسرے سال میں اپنا حق لینے پھر بصرے گیا، اور جب حاکم نے میرا حق مجھے دے دیا اور میں بغداد واپس ہونے لگا تو مجھے بدور کا خیال آ گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھوں تو صحیح کہ اس کے اور اس کے دوست کے درمیان کیا ماجرا پیش آیا۔ اب میں اس کے گھر پہنچا، کیا دیکھتا ہوں کہ مکان کے آگے جھاڑو دی گئی ہے، چھڑکاؤ کیا گیا ہے، نوکر چاکر اور غلام کھڑے ہوئے ہیں۔ اب میں اپنے دل میں کہنے لگا کہ غالباً رنج کی وجہ سے اس کا دل ٹوٹ گیا اور وہ مر گئی، اور اس کے مکان میں کوئی امیر رہنے آیا ہے۔ چنانچہ میں اسے چھوڑ کر جبیر بن عمیر شیبانی کے گھر پہنچا۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔